سورۃ النساء کی آیت نمبر 71۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جہاد کے متعلق احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ جہاد اسلام کا ایک عظیم ترین حکم ہے، جس کو ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بلند ترین چوٹی ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا ذروۃ سنامہ الجہاد، جیسے اونٹ میں بلند ترین حصہ اس کی کوہان ہے، ایسے ہی اسلام میں بلند ترین عمل اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ اور جہاد ایک ایسا حکم ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ دودھ پینے والے مجنون کون ہے اور جان دینے والے مجنون کون ہے۔ یہ ایک ایسا حکم ہے جس سے منافق اور مخلص مومن کی پہچان واضح ہو جاتی ہے اور فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جا بجا جہاد کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے۔ جہاد ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، ولولہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک انفرادی عمل نہیں ہے، اجتماعی عمل ہے۔ انفرادی طور پہ کوئی بندہ اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جہاد کر رہا ہوں، بلکہ مسلمانوں کی جماعت، اصل تو یہ حکم ہے حکمرانوں کے لیے کہ وہ ایک جذبہ جہاد سے سرشار جماعت تیار رکھیں اور اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے ہمہ وقت جہاد کو جاری رکھے۔ لیکن حکمران جیسے ہیں وہ حضرات جانتے ہیں، ان حالات میں علماء امت کے ساتھ جڑ کے رہنا، دین کی جس جد و جہد اور محنت میں وہ لگائیں اس میں لگنا، اور جذبہ اور شوق یہ رکھنا کہ جب ہمیں حکم دیا جائے گا اللہ کی راہ میں جان دینے کا، اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ ہمیں ایسا جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا انتظام کیا کرو۔ حذر کہتے ہیں دفاع کی چیز، بچاؤ کی چیز۔
اس میں اسلحے سے لے کر جدید دنیا کی تمام چیزیں جس سے دفاع ہو سکتا ہے وہ سب داخل ہے۔ کسی خاص چیز کو متعین نہیں کیا گیا، زمانے کے لحاظ سے جو بھی انداز اختیار کر کے مسلمان اپنا دفاع کر سکیں اس کی تیاری کرنے کا حکم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی زمانے کے اندر کسی طرح کا بھی اسلحہ تیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ عین توکل ہے کہ انسان اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے رکھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے اس تیار کردہ سامان و اسباب پر بھروسہ نہ کرے۔ بھروسہ کس کی ذات پہ ہو؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ تمام تر اسباب و وسائل کے باوجود بھی ہماری حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ فرمائیے اپنا تحفظ و بچاؤ اختیار کر کے فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر اللہ کے راستے میں نکلو ثبات کی شکل میں یا جماعت کی شکل میں۔ علماء نے لکھا ہے ثبات چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ایک بندے کا نہیں، ثبات جماعت کے ساتھ، چھوٹی جماعت کے ساتھ، اور جمیعہ بڑے لشکر کے ساتھ، یعنی ٹولیوں کی شکل میں اور بڑے لشکر کی شکل میں اللہ کے راستے کے اندر نکلو۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، ایک بندہ اگر سفر کرے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک شیطان ہے، دو بندے سفر کریں تو آپ نے فرمایا یہ دو شیطان ہیں، تین بندے سفر کریں تو آپ نے فرمایا کہ یہ جماعت ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ بہترین جماعت 4 لوگوں کی ہے، اور بہترین سریہ یعنی چھوٹا لشکر 400 بندوں کا ہے، اور بہترین بڑا لشکر 4000 انسانوں کا ہے۔ تو گویا انفرادی عمل نہیں ہے، ایک اجتماعی عمل ہے جس میں کم سے کم 3 یا 4 افراد کی جماعت ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک اجتماعی نظم کے تحت تشکیل ہوتی ہے، اسی میں انسان جماعت کی صورت میں جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو چھوٹی جماعتوں کی شکل میں اور بڑی جماعتوں کی شکل۔ اس کے بعد اللہ پاک نے منافقین کے رویے کو ذکر کیا۔ جہاد کی جب بات آتی ہے تو منافق کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَ، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو جہاد کے متعلق تاخیر کرتے ہیں۔ منکم تم میں سے، بظاہر یہ لفظ ایمان والوں کے لیے ہے، ظاہر ہے ایمان والوں میں سے تو کوئی بھی جہاد کے عمل میں سستی کرنے والا نہیں تھا، پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک دوسرے سے بڑھ کر جہاد کے عمل میں شرکت کرنے والے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں سے مراد وہ نام نہاد مسلمان ہیں جن کے اندر منافقت تھی۔ بظاہر چونکہ وہ بھی مومن ہوتے اس لیے ان کو ایمان والوں کے خطاب میں شامل کر لیا گیا، لیکن فرمایا ان کی عادت یہ ہے جب جہاد کا حکم آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تاخیر کرتے ہیں، وہ سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر آگے لشکر جب چلا گیا، لشکر کو اگر خدا نخواستہ شکست ہو گئی، لشکر پہ کافر غالب آ گئے اور شہادتیں ہو گئی، تو یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر کوئی مصیبت پہنچ گئی شکست کی صورت میں، شہادتوں کی صورت میں، نقصان کی شکل میں، تو یہ منافق کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پہ بڑا انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا،
کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا ورنہ میں بھی مارا جاتا۔ وہ منافق جہاد سے، شہادت سے کنی کتراتا ہے، حالانکہ شہادت مصیبت نہیں، شہادت بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ اس کی طلب اور شوق رکھتا ہے اللہ پاک اس کو نصیب فرمائے تو یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ فرمایا لیکن منافق کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے نقصان پہ کہتا ہے شکر ہے میں نال نہیں سی ورنہ مجھے بھی نقصان ہو جاتا۔ اور اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ فتح ہو گئی، کامیابی ہو گئی، کامرانی مل گئی، مال غنیمت مل گیا، اللہ نے فتح عطا فرما دی، فرمایا پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے فضل پہنچ گیا فتح کی صورت میں، لَيَقُولَنَّ، تو اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا اس کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی محبت ہے ہی نہیں، گویا مسلمانوں کی فتح پہ اس کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کی فتح پہ خوش ہونا، مسلمانوں کی شکست پہ رنجیدہ ہونا، یہ مومن ہونے کی علامت ہے، اور مسلمانوں کی فتح پہ پریشان ہو جانا اور کافروں کی فتح پہ خوش ہو جانا یہ منافقت کی علامت ہے، یہ کفر کی علامت ہے۔ فرمایا جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ ایسا ہو جاتا ہے گویا آپس میں ایمان والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور پھر دل ہی دل میں تمنا کرتا ہے یا لیتنی کنت معہم، اے کاش کہ میں بھی ساتھ چلا جاتا، فافوز فوزا عظیما، اور یہ بڑی کامیابی میں بھی پا لیتا، یعنی مجھے بھی مال غنیمت مل جاتا، مجھے بھی مفادات حاصل ہو جاتا۔ تو خلاصہ یہ کہ منافق آدمی ہمیشہ مفادات کو سامنے رکھتا ہے، میرا فائدہ کس میں ہے، میری نجات کس میں ہے، اور مومن آدمی ہمیشہ نظریے اور عقیدے کو سامنے رکھتا ہے، میرا فائدہ نہیں، پوری قوم کا فائدہ کس میں ہے، امت کا فائدہ کس میں ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ کے دین کے لیے پکے اور سچے مومن بننا ہے، اور اس کا ثبوت اسی صورت میں ہوگا کہ دین کی جد و جہد میں ہم شامل ہوں اور دین کی کامیابی پر ہمیں خوشی ہو، دین کو کہیں نقصان ہو تو ہمیں غم اور رنجیدگی ہمارے اندر ہو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔